ہاں خوب ہی کھاؤ کھاتے ہو خوب. ایسے واقعے سنا دینے چاہیے شوق کے لیے. بعضوں کے دل میں نیت ہوتی ہے محبت حضرت محمد مصطفیٰ کی، پھر وہ کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بھی ایسا واقعہ پیش آ جائے، پھر کہیں واللہ شیخ امین سچا کہ حیات النبی ہے، مانے گا، اللہ کی قسم مانے گا. ہاں بہت سی باتیں میں نہیں بتاتا ہوں، اس میں سے جزو بتاتا ہوں کہ یہ کچھ کریں ان کو یہ فضا نصیب ہو. میں باتوں تک آپ کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو آگے بولنا بے ادبی ہے نا. یہ باتیں کھلی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت بھی نہیں، پھر ان باتوں کی قدر قیمت نہیں رہتی ہے. ہاں تو بیچ میں نکل آئیں گے ایسے انشاءاللہ. ہاں نکل آئیں گے انشاءاللہ، علامتیں دیکھتا رہتا ہوں. کھاتے ہو خوب ہی کھاؤ کھاتے ہو خوب ہی کھاؤ اور خوب وضو بھی کرو تم اور خوب وضو بھی کرو تم. وہ بھی پتہ نہیں بنایا جی بنایا کہ نقشہ بناؤ. سبحان اللہ. نیند نہیں آتی نا بعض انسان کو، اس تجلیات میں نیند نہیں آتی تو کچھ پریشان تھا. کہتے ہیں بس ان کی دو باتیں انسان کدھر کا کدھر ہو جاتا. کیا نیند نہیں آتی کوئی بات نہیں، نقشہ تو بناؤ. کیسی بات ہے، جیسے آدمی نقشہ بناتا نہیں کہ ایسے ہی بنا لو کہ سو لیا تو نقشہ تو بناؤ. باتیں سبحان اللہ. ہم لوگ سنتے ہیں جو سناتے ہیں حیران ہوتے ہیں، جو سنتا ہوگا اس کو کیسے اثر ہوتا ہوگا. ہاں جی، ان کے دیکھنے کا اثر، ان کے بولنے کا اثر، اس آواز کا اثر، اس ادا کا اثر. ہاں چلے جی، اللہ کرے ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب ہوں انشاءاللہ. جب رات کو نیند نہ آئے جب رات کو نیند نہ آئے سو پاؤ نہ کوشش کر کے سو پاؤ نہ کوشش کر کے نقشہ تو بناؤ تھوڑا نقشہ تو بناؤ تھوڑا آواز یہ آئے توری آواز یہ آئے توری آواز یہ آئے توری بھلے پاس سے کوئی آئے بھلے پاس سے کوئی آئے. اب جس کو ایسے فیض نصیب ہوں، ایسے ہو جس کو بھی ہو، وہ کہاں کسی عالم کی دلیل مانے گا، بات مانے گا. وہ تو لفظوں سے اور بیان سے اور تعویل سے قائل کرے گا. لیکن اس سے متکلم ہوئے ہیں حضرت مصطفیٰ، اس کو تو دلیل کی ضرورت ختم ہو گئی ہے نہیں. یہ تو اس کو ضرورت ہے کہ جس کو ایسا موقع نصیب نہیں آیا تو وہ پھر سوچ میں ہوتا ہے یہ فضل، یہ علامہ فاضل یہ کہتے ہیں، وہ مفتی اعظم یہ کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں مفتی اکبر یہ کہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے بیچارے گڑبڑ میں پڑے رہتے ہیں، الجھن میں پڑے رہتے ہیں. لیکن اس کو لے گا بولے گا مجھے ضرورت نہیں مفتی اعظم کہ جس بات کو ڈھونڈتے ہیں وہ بات میرے ساتھ ہوئی تو آقا کی شکل میں شیطان آتا ہے، نہیں آ سکتا. تو ختم، اس کو ضرورت ختم ہو جاتی. اگر یہ فیض آپ پہ ہم پہ کھل جائے نا، آپ کتابوں کو ٹھپ کر رکھ دیں گے، کتابوں کو ٹھپ کر. یہ فیض بہت بڑی چیز، لیکن اس کا برداشت کرنا بھی بہت، جیسے کہتے قسمت سے ہے. جیسے کہتے کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، ان الحق کا ہوں یا تمہیں حق کا ہوں. ایسا مسئلہ بھی پیدا ہو جائے نا تو بڑی تشویش ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. فیض ہے نا، یہ باتیں تو نہیں ہیں
کتابیں تو اتنی پڑھ لو، قرآن سارا پڑھو گے، فیض شروع ہو گیا نا اب تم درہم برہم ہو جاؤ گے۔ ہاں دیکھو فیض ادھر طور پہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، وہ جو تھے ساتھ تھے وہ سیدھے آخرت کو چلے گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسی قرآن کریم میں لو انزلنا ھذا القرآن، اس قرآن کو ہم اتارے پہاڑوں پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کا فیض جب شروع ہوتا ہے قرآن شریف کریم کا یا نبی کریم کی نگاہ کرم کا یا کسی ولی کا، سنتے ہیں انسان کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ تین طریقے اس کے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی چلہ نہیں، کوئی چلہ کاٹے، اس کا کوئی اسم ہے، کوئی وہ اسم پڑھتا رہے، یہ نگاہ سے ہوتا ہے، یا اللہ کی نگاہ یا حضرت محمد مصطفیٰ کی نگاہ یا اس کی نگاہ جو خدا رسول کے نگاہ میں آ چکا ہے۔ ہاں پھر یہ ہاں تو اس کا مسئلہ سب نگاہ سے، اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ تو خدا کا جس صورت سے بھی ہو، یہ تین صورتوں سے جو بھی صورت خدا چاہے ہم کو آپ کو نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ پاس سے کوئی آئے، بھلے پاس سے کوئی آئے، یا دور سے کوئی آئے، یا دور سے کوئی آئے، تمہیں کیا کوئی آئے جائے، تمہیں کیا کوئی آئے جائے، نہیں فکر کرو تم کوئی، نہیں فکر کرو تم کوئی، نہیں فکر کرو تم کوئی، پڑھتے ہو درود۔ اس میں بھی طریقت کے مفہوم کا اشارہ ہے، ایسی باتیں تھوڑی تھوڑی جو سنائی ہوتی ہیں یا کتابوں میں دیکھی ہوتی ہیں، کچھ ان کا مسئلہ ہوتا ہے، کیوں یہاں تربیت کا مسئلہ ہے تو یہ بتا دیتا ہوں۔ تو مثلاً کہتے تھے اہل طریقت تھا، اس کے کہتے ہیں مشائخ اس کے ذہن میں آیا کہ بعض بڑے دور سے آتے ہیں، تو اس میں اشارہ کیا تم کو ابھی تک، جس میں اشارہ تھا ہماری عظمت کا احساس جو ہونا چاہیے وہ تم میں ابھی نہیں ہے۔ کوئی دور سے آتا ہے، نزدیک سے آتا ہے، کرنل ہے، جنرل ہے، پھوتی ہے، موتی ہے، تم کو کیا پڑی ہے؟ تم کو پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں؟ یہاں سے بھی آئے، کہیں سے بھی آئے، کچھ بھی ہو، ہماری عظمت کے سامنے اس کی عظمت کا کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں رکھتی اس کی، چاہے اس کی مشاعر کے دل میں خیال طرز سے آیا۔ تم کو پتہ ہے ہم کتنے عظیم ہیں، ہماری کتنی عظمت ہے، کہ یہ سوچ بھی عظمت کے خلاف ہے۔ کیا گو کہ تمہارے دل میں اس چیز کیا وہ نہیں تھا، یعنی ایسی بات کہ عظمت کے خلاف کا نیت نہیں تھی، لیکن تربیت ابھی تمہاری باقی ہے۔ جتنے بھی مشائخ ہوں یا نبی ہوں، نبی کی تربیت کو نہیں پہنچ سکتے جو تربیت وہ کرتے ہیں۔ تو اس تقاضے سے کہا تم کو اس چیز کا کیا، یہ خیال میں کوئی آتا آئے نہ آئے نہ آئے، تم کو پتہ ہے ہماری عظمت بہت بڑی ہے، آئے گا تو اپنے مطلب کے لیے آئے گا، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے گا، تمہیں اس چیز کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہیں، تمہیں اس سے کیا، کوئی دور سے آتا ہے، نزدیک سے آتا ہے، تم خاموش رہو، تم اس میں دخل مت دو۔ آقا کی عظمت بڑی عظمت ہے جی۔